السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفویو۔ قیامت کے روز حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اسی دوران شیطان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی، جس کی روح قبض کرنے کا منظر نہایت دردناک ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 6 ماہ تک مسلسل سور پھونکیں گے، جس کے دوران دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے۔ لیکن جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ تعالیٰ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، چھٹی دوزخ، 7ویں سور اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی۔ بعض علماء اکرام کے نزدیک یہ 8 چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں آج حکومت کے دعوے دار اور بادشاہ، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت اور بادشاہی صرف خدا ہی کے لیے ہے، جو کہ واحد اور لا شریک ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود رہے گی، پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو خود ہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں پہاڑوں، درختوں، عمارتوں اور سمندروں وغیرہ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ زمین ایک دم ہموار ہوگی اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جس جس مقام سے چاہے گا وہیں سے زندہ فرمائے گا۔ انسانوں کی پہلے ریڑھ کی ہڈی کو زندہ کیا جائے گا اور پھر تمام جسم کو اس ہڈی سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کے جسم دوبارہ تیار ہو جائیں گے تو تمام لوگوں کی روحوں کو سور میں رکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ قسم ہے میری عزت اور جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ اور کہیں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اس میں تمام روحوں کی تعداد کے برابر سوراخ موجود ہیں۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر سوراخ میں سے ایک روح نکلے گی اور اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائے گی، جس کے بعد ان کا رابطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے جسموں سے قائم کر دیا جائے گا اور سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے پاس سے پھونکا جائے گا۔ پہلے اور دوسرے سور کے پھونکے جانے کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ لوگ جب قبروں سے زندہ ہوں گے تو بالکل اسی حالت میں ہوں گے جیسے وہ پہلی بار پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سر کے بال اور دانت موجود ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بالکل صحت مند حالت میں موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد جگہ جگہ سے باقی کے تمام انبیاء اکرام اٹھیں گے۔ اس کے بعد شہداء، صدیقین اور صالحین کو اٹھایا جائے گا۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین اور پھر کفار کا نمبر آئے گا۔ یہ سب لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں موجود ہوں گے۔ تمام انبیاء اکرام کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائیں گی اور خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر ہی لگی ہوں گی۔ اس وقت سب کے سب انسان بالکل برہنہ حالت میں موجود ہوں گے، لیکن خوف اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا، یا اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ اس وقت سورج کو اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آسمان کی طرف سے زوردار بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی اور لوگ ڈرے سہمے یہاں وہاں بھاگ رہے ہوں گے۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام انسانوں کے جسموں سے زبردست پسینہ طاری ہوگا۔
پیغمبروں اور نیک لوگوں کے تو صرف تلوے ہی تر ہوں گے، لیکن باقی کے تمام مومنوں کی پنڈلیاں، ٹخنے اور گھٹنے ان کے پسینوں میں ڈوب جائیں گے۔ کچھ لوگوں کی کمر اور کچھ کی تو گردنوں تک ان کے اعمال کے مطابق پسینہ چڑھ جائے گا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ مٹی کھانے لگیں گے، اور پیاس بجھانے کے لیے لوگ حوض کوثر کی طرف تیزی سے بھاگیں گے۔ میدان حشر میں حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا۔ باقی انبیاء کرام کو بھی ان کی امتوں کے لیے حوض دیے جائیں گے، مگر حوض کوثر ان میں سے سب سے بڑا ہوگا۔ اس دن سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظر ہوں گے جن سے لوگوں پر ہیبت اور دہشت طاری ہوگی، اور لوگ ایسے ہی 1000 سال تک انہی مصائب اور مشکلات سے گھرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا فرمایا اور اس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا، جو کہ اسے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش کی طرف نظریں جما کر بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ اس کو پھونک دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک نر سنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت بڑا ہے، جس کے دائرے کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس کو 3 بار پھونکا جائے گا، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، اور تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ قرآن مجید میں بھی سور پھونکے جانے کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں صرف ایک بلند اور زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ اس سور سے پہاڑ بادلوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور پھر ذرا ذرا ہو جائیں گے، زمین میں بھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح سے تھرتھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا میں سخت موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوطے کھا رہی ہو، مثل ایسی ہانڈی کے جو کہ آسمانوں سے لٹکی ہوئی ہو اور ہوائیں اسے ہلا جلا رہی ہوں۔ اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے ابلنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے اس دن بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے ڈر اور گھبراہٹ کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، اور یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر بھگائیں گے۔ لوگ پریشان حال اور بے ساختہ ہوں گے، ان کو کوئی جائے قرار نظر نہیں آئے گی، اور وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، مگر وہ سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے ہوں گے۔ پھر زمین پھٹنا شروع ہوگی، کبھی ادھر سے پھٹے گی تو کبھی ادھر سے پھٹ پڑے گی، اور اس کے بعد حالت مزید ابتر ہوتی چلی جائے گی، کلیجہ کپ کپانے لگے گا اور دل الٹ جائے گا، اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا کہ جس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ آسمان بھی گھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے، ستارے جھڑ رہے ہیں اور سورج اور چاند بے نور ہو چکے ہیں۔ ان تمام حالات کے بعد آسمان سے ہولناک دھماکہ ہوگا، جس کے بعد لوگ بے حد ڈر جائیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوں گے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ نزول ہوگا، اور اس کے بعد حساب کتاب کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا شمار دانے ہاتھ والے لوگوں میں فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔